حسنین باقری صاحب ہندوستان سے موجود ہیں، اور وہ امام کی محمد تقی علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر، آپ کی زندگی کے اوپر، آپ کی علمی زندگی کے اوپر، آپ کے تقوی اور آپ کے زہد، آپ کی کیفیت شہادت کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے قبلہ آپ کی خدمت میں بھی تعزیت درج کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کا قبلہ باقاعدہ جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں، اور گفتگو جو ہے وہ مختلف جہتوں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ امام کی حیات طیبہ کے اوپر مختلف جہتوں کے ساتھ روشنی ڈالی جائے۔ تو سب سے پہلے صاحب، نوے امام کا لقب تقی جو ہے بہت مشہور ہوا، اور آپ کو امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تقی مشہور کیوں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ تقی کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، اولا میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم غم کا پرسہ پیش کرتا ہوں، اور چونکہ آج کی تاریخ پیغمبر کے جانشین برحق حضرت محمد ابن علی التقی علیہ السلام کی المناک شہادت کی تاریخ ہے، لہذا یہ غم کی تاریخ ہے، اور خود خانوادہ رسالت کے لیے ایک مصیبت کا موقع ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا امام کے اس مشہور لقب کے حوالے سے، کہ امام کا ایک بہت مشہور لقب تقی ہے، اور حالانکہ اصل نام امام کا محمد ہے، لیکن شہرت ہمارے یہاں تقی ہی سے، تقی اگرچہ لقب ہے، نام نہیں، نام تو محمد ہے، لقب تقی مشہور ہوئے۔ بہت سی وجوہات بیان ہوئی ہیں، ایک وجہ جو ہر امام کے لیے تھی، اور وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے تھی، کہ خوف خدا ان لوگوں کا دنیا کے سامنے ظاہر تھا، ان کے عمل سے ظاہر تھا کس حد تک اللہ کا خیال ہے، ان کے عمل سے ظاہر تھا کس حد تک خوف خدا ان کے دلوں میں ہے، ان کے کردار سے معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کا کس حد تک خیال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سبب یہ تھا کہ قدم قدم پر اللہ کا خیال کرنا، اور خود ان کا وجود گواہی دیتا تھا کوئی پروردگار ہے، ان کے اعمال گواہی دیتے تھے کوئی ایک معبود ہے، ان کی ہر سیرت، ان کی ہر عبادت کا اندازہ ہوتا تھا، دیکھنے والا یقین کر لیتا تھا کوئی انتہائی عظمتوں کا حامل پروردگار ہے۔ تو یہ خوف خدا جب ظاہر ہوتا تھا تو ایک وجہ تقی بیان کی گئی ہے۔ دوسری وجہ اس سلسلے میں یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ مامون کے ایک بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے ہوئی تھی، چونکہ مامون نے اپنی ایک بیٹی امام رضا علیہ السلام کی زوجیت میں دی تھی، اور پھر اپنی سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پر اس نے امام محمد تقی علیہ السلام سے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، ام الفضل جس کا نام تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر قبلہ میرا خیال اسٹیپ بائی اسٹیپ آتے ہیں۔ تھوڑا سا پہلے القاب کے اوپر ہم بات کر لیں کہ آپ کو لقب کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ اس کا، چونکہ اس ذیل میں ایک واقعہ ہے، وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شادی جب دوسری بیٹی سے ہوئی ہے وہی ام الفضل سے، تو ام الفضل جب یہ معلوم ہوا کہ امام تقی علیہ السلام کی ایک اور بیٹی ہے جنہیں سمانہ مغربیہ کہا گیا ہے تاریخ میں، جن کا نام ہے، یعنی دوسری بیوی ہے جو جناب ہمارے یاسر کی نسل سے تھی، جب اس کو یہ پتا چلا کہ ان سے ایک دوسری بیوی بھی ہے، دوسری شریک حیات امام تقی کی ہے، اور وہ ایک ایسی بیوی ہے جس صاحب اولاد تھے، یعنی 10ویں امام انہی سے تھے سمانہ مغربیہ، تو اس کے دل میں جلن ہوئی، اس نے مامون سے جا کر شکایت کی۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ امام کو تقی کیوں کہا گیا ہے، تاریخ میں جو وجہ بیان ہوئی، جب اس نے مامون سے جا کے شکوہ کیا ہے، شکایت کی ہے، رات کا وقت تھا، مامون شراب کے نشے میں گویا گرفتار تھا، اس وقت نشے میں تھا، جب بیٹی نے جا کے شکایت کی تو اسی غصے اور نشے کے عالم میں وہ تلوار لے کر آیا، اس نے امام تقی علیہ السلام پر تلوار کے وار کیے، اور اپنے حساب سے اس نے امام کو قتل کر دیا ہے اس واقعے میں۔ لیکن بعد میں دوسرے دن اسے جب پتا چلا کہ رات میں نے یہ عمل انجام دیا، اپنے غلام کو بھیجا، یاسر جس کا نام تھا، اس نے جا کر دیکھا تو امام صحیح و سالم ہے۔ جب امام سے سوال کیا تب امام نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تعویذ ہے، ہند ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، کیونکہ تقی کہتے ہیں حفاظت کے معنی میں، حفاظت
محفوظ ہونا. یہاں پر بعض علماء نے بیان کیا چونکہ مامون نے تلوار ماری اور تلوار مارنے کے باوجود امام کو اللہ نے محفوظ رکھا، اس حفاظت کی وجہ سے آپ کو تقی کہا گیا. لیکن معمولاً تقی کی وجہ وہی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور یہ بھی ایک قابل غور ہے ہمارے ناظرین کے لیے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، کہ آج ہمارے ہاں تقویٰ، پرہیزگاری اور دینداری اور دین کا خیال، دین کا پاس لحاظ معمولاً اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جوانی کے مرحلے سے گزر جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کمال یہ تھا کہ ان کے گھرانے میں جو امام سب سے کم سنی میں دنیا سے چلا گیا ہے، 25 سال میں شہید کر دیا گیا. یعنی آج جس امام کی شہادت تاریخ ہے 25 سال میں شہید ہو گئے، یعنی ٹوٹل ایج جن کی 25 سال تھی. اب آپ سوچئے کہ جو 25 سال میں دنیا سے چلا گیا، اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا عمل اس انداز سامنے آیا کہ اس 25 سال میں سب سے بڑی اس کی شہرت تقی تھی. یہ قابل غور ہے. یعنی ایک نوجوان تقوی میں مشہور ہو، اس حد تک تقوی میں مشہور ہو کہ اس کا نام ہی تقی ہو جائے، یعنی لقب ہی اس کا نام بن جائے. یہ ایک آج کے ہم نوجوانوں کے لیے پیغام ہے بالخصوص کہ اہل بیت کے گھرانے میں اپنے کو ہر برائی سے، اپنے کو ہر طرح کے عیب سے، ہر معصیت سے محفوظ رکھنا ذمہ داری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ہم جوانی کے مرحلے سے گزر جائیں، بڑھاپے میں ہمیں خیال ہو کہ اب دنیا دین کے لیے کچھ کر لیا جائے. امام تقی کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں. اہل بیت کی سب سے بڑی شناخت اور پہچان یہ تھی کہ یہاں کسی طرح کا عیب، کسی طرح کی معصیت، کسی طرح کا گناہ نہیں تھا. یہی ان کی عصمت کی دلیل تھی، جو اللہ کی طرف سے بھی عصمت کے لیے اعلان ہوا کہ آج بہت سے ایسے بے معرفت انسان ہیں، بہت سے دشمنان اہل بیت ہیں جن کو اہل بیت کی یہ سیرت سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ واقعاً افسوس ہوتا ہے آج کے اس دور میں، ترقی یافتہ دور میں، جہاں ہر طرح کے وسائل موجود، اس کے بعد بھی آج ایک آدمی اپنے کو مولوی بھی کہے، اس کے بعد آ کر اعتراض کرے کہ یہ صاحب عصمت نہیں ہے، ان کا عصمت نہیں ہے. نہیں، خود اگر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہ ہوتی، جبکہ دلیل بھی موجود ہے، قرآنی آیات موجود ہے، حدیث موجود ہے، سب سے بڑی دلیل خود ان کا عمل، سیرت اور کردار کو سامنے رکھیں. پوری زندگی ان کی گواہ ہے کہ یہ معصوم تھے، یعنی خلاف عصمت ان کی زندگی میں کوئی عمل نہیں پایا گیا. خود امام تقی کا 25 سال کے سن میں تقی مشہور ہونا دلیل تھی کہ اس گھرانے میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. تقوی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جہاں گناہ نہ ہو، جہاں معصیت نہ ہو. تو یہ بھی ایک پیغام تھا کہ جو 25 سال میں تقوی میں مشہور ہوا ہے، یہ پیغام کے تابع پہچانو اس کے ذریعے اس گھرانے کی شناخت کیا ہے. اگر اس گھرانے میں امیر مومنین، اگر صدیقہ طاہرہ، آج بات صدیقہ طاہرہ کی عظیم الشان ذات گرامی کے اوپر بعض لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی عصمت کے اوپر لوگ آج انگلی اٹھاتے ہیں. یہ بھی ایک ہم اہل بیت کی سیرت کے ذریعے سے پہچانے ہیں. امام تقی کا کردار گواہ ہے کہ اگر امام تقی 25 سال میں تقوی سے مشہور ہوئے، یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے گھرانے میں چاہے پیغمبر کی ذات گرامی ہو، صدیقہ طاہرہ ہو، امیر مومنین ہو، یہ سب عصمت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. یہ سب معصوم تھے. معصوم کا مطلب ہی ہوتا ہے، تقی کا مطلب ہی ہوتا ہے جہاں خلاف مصلحت خدا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، خلاف مشیت خدا کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے، جہاں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یعنی امام تقی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ہمارے گھرانے میں چاہے صدیقہ طاہرہ ہو، اگر دربار تک بھی گئی ہے تو یہ تو مصلحت خدا ہے، یہ مشیت خدا ہے، یہ مرضی خدا ہے. مرضی خدا کے تابع ہیں یہ افراد. قدم قدم پر انہوں نے تقوی کا خیال کیا ہے، لہذا دربار تک جا کر بھی اپنی عصمت کو بچایا بھی ہے، عصمت کا پیغام بھی دیا. لہذا ان کے یہاں کسی طرح کی غلطی کا تصور نہیں ہے، کسی طرح کی خطا کا تصور نہیں ہے. اور ہمارے لیے آج کے دور میں پیغام ہے کہ ہم بھی اس در سے وابستہ ہونے کے بعد اس کردار کو اپنائیں جو اہل بیت نے پیش کیا تھا کہ جہاں گناہ نہ ہو. اس لیے کہ جملہ اس سلسلے میں آخری میں عرض کروں کہ دیکھیں، بعض صفات اور بعض اچھائیوں کا اپنا لینا آسان ہوتا ہے، لیکن ہر برائی سے اپنے کو بچانا یہ آسان نہیں ہوتا ہے. آپ کو تاریخ میں بہت سے افراد ملیں گے جن میں اچھائیاں تھیں، بعض صفات ان کے اندر تھے، لیکن کوئی ایک آپ کو 14 معصومین کے علاوہ نہیں ملے گا کہ جس کی زندگی میں کوئی بھی پوری زندگی میں عیب اور برائی نہ ہو. اگر کوئی ایسا گھرانہ ہمیں نظر آیا تو صرف اہل بیت کا گھرانہ، جہاں صرف فضائل و کمالات ہی تھے، بلکہ جہاں پر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی برائی نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی. یہ ان کی خصوصیت ہے، جن کا کمال ہے.
صحیح. اچھا قبلہ کوئی امام علیہ السلام کی زندگی کا کوئی اجمالی جو ہے وہ خاکہ پیش فرمائیں تاکہ اس سے اور جو ہے وہ جہتیں سامنے آئیں تاکہ دیکھیے پروگرام کو تھوڑا آج سا. الحمدللہ یہ امام کی شہادت کا موقع ہمارے لیے ایک بہانہ ہے کہ ہم اس ذریعے سے بھی امام کو پہچانیں کس وقت تک ہمیں تھوڑی بہت صحیح امام کی معرفت ہو. دیکھیے ابھی عرض کیا کہ امام کی ٹوٹل ایج 25 سال تھی، یعنی دنیاوی زندگی ظاہری زندگی امام کی کل 25 سال تھی. آپ کی ولادت باسعادت 10 رجب سن 195 ہجری 195 آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں. اور یہاں پر یہ قابل غور ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں پیغمبر سے لے کر امیر المومنین کے بعد سے امام رضا پہلے وہ امام ہیں کہ جس وقت صاحب اولاد ہوئے ہیں تو آپ کی عمر کافی گزر چکی تھی، یعنی اس وقت آپ کی عمر مبارک 47 سال تھی، یعنی 47 ایئر امام رضا علیہ السلام. یہ اہل بیت کے گھرانے میں بہت بڑی چیز تھی. اور امام رضا کے اکیلے بیٹے امام جواد ہیں، جو ہمارے مورخین نے ثابت کیا ہے اور اس پر گفتگو کی ہے کہ صرف ایک بیٹے تھے امام تقی علیہ السلام، تنہا بیٹے ہیں. اور یہ بھی امام رضا علیہ السلام کی 47 سال کی عمر جب ہو چکی اس وقت صاحب اولاد، ورنہ اہل بیت کے گھرانے معمولاً 20 کے آس پاس صاحب اولاد ہوتے تھے، 20 سال 22 سال. لیکن یہ اور شاید یہ بھی ایک میں عرض کر رہا ہوں، شاید یہ اس عمر میں صاحب اولاد ہونے کا ایک پیغام ہم لوگوں کے لیے بھی ہو کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی اگر انسان صاحب اولاد ہونے میں دیر ہوتی ہے تو خدا سے مایوس ہونے لگتا ہے. یہ شاید ہمارے لیے پیغام ہے کہ اب بارگاہ خداوندی میں ہمارے لیے مایوسی نہ ہونا چاہیے، مایوسی نہیں ہونی ہمیں چاہیے. اللہ کے سبحان اللہ. فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصلحت خدا ہو کہ عمر گزرنے کے بعد انسان صاحب اولاد ہو. تو یہ امام کی عمر اس وقت 195 میں ولادت ہوئی ہے. امام رضا علیہ السلام 47 سال کے تھے، کیونکہ امام کی ولادت 148 امام کی ولادت تھی 195 نوے امام کی ولادت ہوئی. اور تقریباً 5 سال اپنے باپ کے ساتھ رہے ہیں، یعنی 200 ہجری میں مامون نے امام رضا کو مدینے سے بلایا ہے. تو اس وقت امام تقی علیہ السلام 5 سال کے تھے، یعنی 5 سال کا عرصہ ٹوٹل اپنے باپ کے ساتھ گزرا ہے. اور 203 ہجری میں 8ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، یعنی 3 سال امام مدینے میں تنہا تھے. بعض روایات میں ہے کہ درمیان میں ایک دفعہ مامون نے امام تقی کو بھی 202 ہجری میں خراسان بلایا ہے امام رضا کی موجودگی میں. بعض روایات میں نہیں، شہادت کے بعد حجاز پہنچے تھے. تو 203 ہجری سے نوے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے. اور یہ بھی امیر المومنین سے پیغمبر کے بعد جو پیغمبر کے بلا فصل جانشینوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی کے ذریعے سے. یہ نوے مرحلے پر پہنچ کر امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں پہلا ایسا موقع آیا ہے کہ جب کسی کی امامت کا آغاز ہوا ہے تو وہ انتہائی کم سن تھا، یعنی اس ٹائم نوے امام کی عمر کل 8 سال تھی. اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سن جو ہے وہ ابھی صرف 8 سال کا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ محبین اہل بیت علیہ السلام اور دیگران جو لوگ تھے ان کو اس چیز کو برابر کرایا گیا کہ آپ امام وقت ہیں، کیونکہ لوگ بظاہر جو عموماً لوگ ہیں اگر وہ امام کی ان کو معرفت ہو تو وہ کبھی امام کی مخالفت نہ کریں. وہ مخالفت اسی وجہ سے یقیناً کر رہے ہوتے ہیں چونکہ امام کے درجات کو، امام کے رتبے کو، ان کے مرتبوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک 8 سال کے بچے کو کس طرح سے بتایا جائے کہ بھائی حجت خدا ہونے کے لیے عمر اور سن اور ان تمام چیزوں کو یہ کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی. تو یہ کس طرح سے برابر کرایا گیا اس وقت محبین اہل بیت کو بھی اور دیگران لوگوں کو بھی؟ دیکھیے ہم شیعیان اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے ماننے والوں کے پیغمبر کے زمانے ہی سے امیر المومنین کے صدقے میں ہم لوگوں کو پہلے ہی دن سے امتیاز حاصل رہا ہے کہ ہم نے پہلے خدا کو مانا ہے اور اس کے بعد اہل بیت کو مانا ہے. اور چونکہ خدا کے ذریعے سے ہم نے اہل بیت کو مانا ہے لہذا ہمارے ہاں اہل بیت کے سلسلے میں یا اس کے فضائل و کمالات کے سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا ہے. ہم چونکہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اس کی قدرت و طاقت اور اس کے اختیار پر یقین ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ جس عمر میں جسے جو چاہے عطا کر سکتا ہے. یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں شبہ اور شک آ سکتا ہے کہ جنہیں اللہ کے بارے میں شک ہوتا ہے، یہ اللہ کو طاقتور یا اللہ کو صاحب اختیار نہیں سمجھتے ہیں. لہذا چونکہ ہمارے یہاں معاملہ پہلا اللہ پر یقین ہے اور دوسرا عقیدہ ہمارا الحمدللہ یہ ہے کہ ہم چاہے نبوت ہو، رسالت ہو، امامت ہو، ہم یہ سب خدائی منصب سمجھتے ہیں.
یہ سوالات اور یہ شکوک و شبہات وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اپنی طرف سے کسی کو کوئی منصب دے دیں، کوئی عہدہ دے دیں، کسی کرسی پہ بٹھا دیں، تو وہاں ضرورت ہوتی ہے انسان کی ایج کیا ہے اور انسان کے پاس تجربہ کتنا ہے۔ لیکن جب خدائی منصب ہوتا ہے، خدائی عہدہ ہوتا ہے، اور جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ خدائی عہدہ اور خدائی منصب ہے، تو پھر وہ شک نہیں کرتا ہے۔ چاہے وہ جناب عیسیٰ کا معاملہ ہو کہ آغوش مادر میں بھی اگر کہہ دے کہ میں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو ہم قرآن کے اوپر اور اللہ کے نبی کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ اس عمر میں نبی، ہمیں شک و شبہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے جناب عیسیٰ کے بارے میں ہمیں قرآن پر عقیدہ رکھتے ہوئے یقین ہے کہ وہ اللہ کے نبی پہ کوئی شک نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جناب یحییٰ کے سلسلے میں کمسنی میں نبوت ملی ہے، جناب سلیمان کے سلسلے میں ہے کمسنی میں نبوت ملی، تو اسی طریقے جس طرح نبی کمسنی میں نبی ہوتا ہے چونکہ اللہ اسے نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی کمسنی میں امام ہوتا ہے، چونکہ امامت ہم اور آپ نہیں دیتے ہیں، یا امام ہم اور آپ نہیں بناتے ہیں۔ جس طریقے سے نبی اور رسول اللہ بناتا ہے، اسی طریقے سے وہی اللہ امام بھی پیغمبر کے بعد بناتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی بہت سی آیات صحیحی طور پر موجود ہیں کہ امامت اللہ کے اختیار میں ہے، امامت اللہ کا کام ہے، لہٰذا اللہ نے بنایا ہے شکل۔ دوسری چیز یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک طرف یہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر ہمیں شک نہیں ہوا، بعض افراد کو اگر شک ہوا تو انہوں نے مشاہدات اور تجربات کے ذریعے سے یقین کر لیا۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایک امتیاز ہم لوگوں کو یہ بھی حاصل رہا کہ چاہے امیر المومنین کے ذات گرامی ہو، امام حسن علیہ السلام کے ذات گرامی، یا بارہ امام علیہ السلام کی ذات گرامی ہو، خود ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کی حقانیت کی دلیل تھے۔ صحیح۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اس کو اور شامل کرتے ہیں تھوڑا سا کہ کیا وجہ بنی کہ پہلے جو ہے وہ مامون رشید نے جو ہے وہ امام علی رضا السلام کو ولی عہد بنایا، اور اس کے بعد اس کو کیا خوف تھا، کیا لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، کیا دھوکہ دینا چاہتا تھا، کیا مکاری اور عیاری کی وہ چالیں تھیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوراً پھر وہ امام تقی الجواد علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بناتا ہے؟ کیوں خوف زدہ تھا جب ان کے منصب پر براجمان تھا؟ تو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیں، اور اپنی بیٹی جو ہے ان سے عرض بھی کیا۔ کیونکہ یہ ایک مفصل اور مستقل موضوع ہے، ٹاپک ہے، اس پر گفتگو ہونا چاہیے، ہوتی رہتی ہے۔ اولاً اس نے ولی عہد امام رضا علیہ السلام کو بنایا تھا، اور اس ولی عہد بنانے میں ہرگز اس کے نیک نیتی نہیں تھی، یعنی آپ کے لیے بنایا ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، کیونکہ ایک حاکم وقت تھا، عباسی حاکم ہے، اور جس نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر کے کوئی عہدہ اور منصب حاصل کیا ہو، وہ نہیں ہو سکتا ہے آل محمد کو یوں ہی منصب عہدہ دے دے۔ نہیں، اس میں بہت سی وجوہات تھی جو ہمارے علماء نے بیان کی ہیں۔ بعض وجوہات ان میں سے یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا، اولاً اس دور میں جب اس نے ولی عہد بنایا ہے، چاہے امام تقی علیہ السلام کا معاملہ ہو یا امام رضا علیہ السلام کا معاملہ ہو، اولاً یہ قابل غور ہے کہ بنی عباس کو حکومت ملی تھی الرضا من آل محمد کے نعرے کے ذریعے سے، یعنی انہوں نے اہل بیت کو سہارا بنایا تھا اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے۔ اہل بیت کے نام پر بنی عباس سے حکومت حاصل کی تھی، چونکہ اہل بیت کے نام پر بنی عباس سے حکومت حاصل کی ہے، اور مامون بنی عباسی حاکم ہے۔ مامون کے دور میں حالات دگرگوں ہو رہے تھے، کیونکہ امین سے جنگ ہوئی ہے، اور امین سے جنگ ہونے کے بعد خود عباسی مامون سے ناراض تھے، تو اہل بیت کے جانے والوں کو عباسی حکمران کی حقیقت کا پتہ چلا یا مامون کی حقیقت کا پتہ چلا، تو ان لوگوں نے قیام شروع کیا، مختلف علاقوں میں قیام ہو رہے تھے۔ تو اب مامون کے سامنے یہ راستہ آیا کہ اگر اہل بیت کے سہارے بنی امیہ کے مقابلے میں بنی عباس کو حکومت مل سکتی ہے، تو آج اگر اس بنی عباسی حکومت پر وقت آیا ہے اور یہ جا رہی ہے، تو اس کی حفاظت بھی آل محمد کے نام پر ہو سکتی ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے الرضا من آل محمد کا نعرہ لگا کر، یعنی ہم اہل بیت کی رضا چاہتے ہیں، اہل بیت کے لیے ہم بنی امیہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، تو اہل بیت کو بہانہ بنا کر اس وقت انہوں نے حکومت حاصل کی۔ ایک وجہ تھی کہ مامون نے بھی امام رضا علیہ السلام کو سہارا بنایا ہے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے۔ یہاں پر ایک جملہ میں اپنے ناظرین اور بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے عرض کروں گا، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کبھی کبھی دشمن اہل بیت کو ذریعہ بناتا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔
اتنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہو، اس کے اندر اتنا شعور، اتنا سوچ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. صحیح. جی قبلہ، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی ناظرین، لانگ ڈسٹینس کال ہے، تھوڑی سی معذرت آپ سے چاہیں گے. ہم پوری کوشش کریں گے ہمارا رابطہ جو ہے قبلہ کے ساتھ برگزار ہو جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی جی قبلہ فرمائیے، کنٹینیو کریں. امام کی سیرت میں پیغام تھا، یہ ایک امام کی سیرت میں پیغام تھا کہ انسان کو شعور سے، انسان کو اپنے فکر سے کام لینا ہے، اپنے دور کے دشمنوں سے انسان کو ہوشیار رہنا ہے، کبھی بھی انسان دھوکے میں نہ آئے. تو ایک امام کی زندگی کا یہ پہلو ہمارے سامنے آیا ہے. ایک اور سبب مامون کا، امام رضا علیہ السلام کو ولی بنانا اور اس کے بعد امام تقی علیہ السلام سے ہمدردی کا اظہار کرنا یا اپنی بیٹی دینے کا ایک سبب امام تقی کے علیہ السلام کے زمانے میں یہ آیا ہے کہ مامون اپنے جرم کو چھپانا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا تھا. جب شہید کر دیا ہے تو پھر اس کی اور رسوائی ہونا شروع ہوئی. اس کے یہ چہرہ سامنے آنے لگا کہ ولی عہد بنانے کے بعد بھی اس نے قتل کر دیا. تو اسی جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے امام تقی علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے. امام علیہ السلام کو اپنی بیٹی دی ہے. یہ مختلف وجوہات تھے. بالکل صحیح. اچھا، تھوڑا سا پروگرام کو قبلہ اور کھولتے ہیں، اور چونکہ امام کی جو ہے وہ سن جو ہے وہ صرف 25 سال یعنی آپ نے زندگی کی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ جہتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہم پوری کوشش کریں، ہمارے پاس وقت بھی بہت کم ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو جو ہے وہ یہاں پر شامل کیا جائے. حالانکہ آپ کی عمر صرف 25 سال تھی. امام کے معجزات بھی ہیں، امام کے اثات کا بھی تاریخ کے اندر ذکر ملتا ہے، امام کی جو ہے وہ احادیث بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو جو ہے اس مختصر وقت میں سمویا نہیں جا سکتا. ہم چنندہ باتوں کو کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کر سکیں. قبلہ، امام کے بعض جو ہے وہ معجزات اور کرامات جو تاریخ نے ذکر کیے ہیں، ان میں سے کچھ بیان فرمائیے. دیکھیے، خود امام کی زندگی معجزہ تھی. 25 سال کے سن میں یعنی وہ کردار و سیرت دنیا کے سامنے پیش کر دینا ایک یہاں پر قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیے، نبی امام کی امامت کا آغاز 8 سال کے سن میں ہوا ہے، اور یہ عام ہو چکا تھا کہ یہ سلسلہ امامت کی نویں کڑی ہیں، یہ شیعوں کے امام ہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں، ان کی امامت. لیکن آپ پوری تاریخ کھنگال لیجئے، کہیں آپ کو کوئی ایک جملہ تاریخ میں نہیں ملے گا کسی بھی دشمن اہل بیت میں یہ لکھا ہو کہ نبی امام کے یہاں وہ بات نہیں پائی جاتی ہے جو ان کے باپ دادا میں پائی جاتی تھی. یعنی یہ قابل غور ہے. کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ مثلا ان کے باپ دادا فضائل و کمالات میں آگے تھے اور یہاں بچپنا ظاہر ہو رہا ہے. نہیں، یہ بہت بڑا پہلو ہے، یہ خود اعجازی پہلو ہے کہ یہاں کم سنی میں بھی اور 8 سال اور 9 سال کے سن میں بھی لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ان کے یہاں وہی صفات ہیں اور وہی کمالات ہیں اور وہی چیزیں ہیں جو ان کے آبا و اجداد میں پائی جاتی تھی. یہ گویا اسی گھرانے کے ہیں. خود مختلف واقعات، مثلا ایک اعجازی پہلو یہ بھی کہا جائے گا کہ 9 سال کے سن میں مامون کے دربار میں بیٹھ کر متعدد مناظرے کرنا، اور ان مناظروں میں یہ بھی ایک علم کی دلیل بھی تھی اور یہ ایک اعجازی پہلو بھی تھا کہ دنیا کو سامنے ثابت کیا ہے کہ منصب امامت دنیاوی منصب نہیں، الہی ہوتا ہے. جہاں پر 9 سال کا بچہ بڑے بڑے علماء یحییٰ ابن اقسم جیسے قاضی القضات کے سامنے بھی یحییٰ اقسم کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ تھوڑا سا وہ بیان فرما دے، کیونکہ وہ اس کے اندر وہی کینہ اور وہی دشمنی اور بغض تھا یحییٰ بن اقسم کے اندر، جو اس نے مناظرے میں شکست کھائی تھی. اگر تھوڑا سا آپ یہ بیان فرما دے تو ہم آگے بڑھیں. دیکھیے، مامون نے مختلف چالیں چلی ہیں. ان چالوں میں ایک چال یہ تھی کہ اس نے امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کرائے تھے مختلف علماء سے. یہی کام اس نے امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا ہے کہ اس نے مناظرے کرائے ہیں. امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں اس نے جو مناظرے کرائے ہیں، ان مناظروں میں ایک بہت مشہور مناظرہ یحییٰ ابن اقسم کا بھی ہے کہ جو سرکاری قاضی القضات تھے، یعنی چیف جسٹس اس دور کے تھے، ان سے مناظرہ ہوا ہے. جب یہ امام کی خدمت میں آئے ہیں اور مناظرہ شروع ہوا ہے
تو پھر ایک مفصل مناظرہ تھا جہاں پر ایک سوال یحییٰ ابن اقسم نے امام سے کیا تھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر رہا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. کم سنی میں اس وقت تاریخ میں ہے بعض روایات میں کہ 9 سال کا سن امام جواد علیہ السلام کا تھا. جب یحییٰ ابن اقسم نے اپنے حساب سے سوچا کہ ہم بہت بڑا سوال کر رہے ہیں کہ ایک کم سن بچہ ہے کیا جواب دے گا کہ اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. تو امام نے پلٹ کر جب اس سوال کے ضمن میں سوالات کیے تو 22 سوالات تھے. یعنی سوال یہ کیا ہے کہ تم نے جو سوال کیا سوال ہی ناقص ہے، پہلے اپنے سوال کی وضاحت کرو. یہ بتاؤ کہ شکار حل میں تھا یا حدود حرم سے باہر تھا. شکار کرنے اس نے عمدن شکار کیا ہے. کون آ جاتا ہے؟ جی 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 قبلہ. جی قبلہ آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی معذرت خواہ لانگ ڈسٹینس کال ہے. ہم ابھی جیسے ہمارا رابطہ برگزار ہو جاتا ہے ہم دوبارہ جو ہے اس مناظرے کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ سنیں گے اور جو ہے وہ آگے بڑھیں گے کہ کیا وجوہات تھی. اگر ہمارا رابطہ ممکن ہو جاتا ہے تو جو ہے وہ شہادت کا احوال امام محمد تقی علیہ السلام کا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ تعطل کے شکار جو ہے وہ نہ ہو. جی قبلہ. جی تو امام نے اس کے سوالات میں جو سوالات کیے مثلا یہ تھا کہ بالغ تھا شکار کرنے والا یا نابالغ تھا، غلام تھا یا آزاد تھا، پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا بار بار شکار کر رہا تھا، مثلا شکار چھوٹا تھا یا بڑا تھا، یا مثلا تو میں سوال میں جو ہے کہ شکار کیا ہے وہ شکار پرندے کا تھا یا کسی جانور کا تھا، شکاری اپنے عمل پر نادم تھا یا اصرار کر رہا تھا، بار بار شکار کر رہا تھا، شکار دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا، یہ احرام جو اس نے باندھا تھا یہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا. آپ خود سوچئے ایک سوال یحییٰ ابن اقسم نے جو اس وقت کے بہت بڑے عالم ہیں قاضی القضات نے جب کیا ہے تو امام نے ان سوالات میں یہ سوالات کیے کہ پہلے اپنے سوال کی وضاحت کرو تب ہم جواب دیں گے. جیسے ہی یحییٰ ابن اقسم نے ان شقوں کو سنا ہے اور اپنے سوال پر اتنے سوالات سنے سر جھکا لیا اور کہا کہ جب آپ سوالات کر سکتے ہیں تو ان کے جوابات بھی آپ ہی دیں گے. تو وہ جواب نہیں دے سکا. پھر امام نے ایک ایک چیز کا جواب دیا جو تاریخ میں موجود ہے، چونکہ وہ تفصیلی ہو جائے گا اس لیے میں عرض نہیں کر رہا ہوں کہ امام نے جب تفصیل پر جواب دیا ہے باقاعدہ ہم کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کفارہ کیا ہوگا. امام نے اس وقت جب اصرار کیا مامون نے کہ آپ بھی سوال کیجئے امام رضا علیہ السلام سے، امام محمد تقی علیہ السلام سے، تو امام نے تو پہلے ٹالا ہے لیکن جب اصرار کیا تو امام نے بھی اس وقت ایک سوال کیا تھا یحییٰ ابن اقسم سے کہ یہ بتاؤ، یہ بھی ایک عجیب و غریب سوال تھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک عورت کسی شخص کے لیے صبح حلال ہے پھر دوپہر میں حرام ہو گئی اور عصر کے وقت حلال ہو گئی اور پھر رات میں حرام ہو گئی اور شب آیا تو حلال ہو گئی اور پھر صبح حرام ہو گئی، مختلف سوالات یعنی ایک ہی سوال کے ضمن میں اس طرح کے سوالات کیے. پھر یحییٰ ابن اقسم نے سر جھکا لیا اور سر جھکا کے یہی کہا کہ ان کے جوابات بھی دینے سے میں عاجز ہوں، میں جوابات نہیں دے سکتا ہوں. پھر امام نے اس کا پھر امام نے تفصیلی جواب دیا اور یہ جواب دینے کے بعد اس دربار میں آپ کو تصور کریں کہ بظاہر ایک طرف کمسن بچہ ہے اور سامنے بہت بڑا عالم ہے، یہ جب سوالات کیے ہیں اور سوالات کے جوابات دیے ہیں تو یحییٰ ابن اقسم کو بھی اور مامون متعدد دفعہ سے پہلے اعتراف کر چکا تھا اور ظاہر ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی جب کامیابی سامنے آئی ہے، امام جواد علیہ السلام کے سامنے بھی یہ اعتراف لوگوں کو کرنا پڑا ہے کہ اس کمسنی میں ان سوالات کے یا اس طرح کے جوابات دے دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر یہ دنیا کے پڑھے ہوئے ہوتے تو شاید جوابات نہ دے پاتے. یہ گویا امام تقی السلام کی اس کمسنی میں مخالفین نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ یہ کسی کے پڑھائے ہوئے نہیں ہے بلکہ یہ جہاں سے آتے ہیں وہ علم لے کر آتے ہیں. اور گویا امام تقی علیہ السلام نے اس کمسنی میں اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ اگر نواں جانشین 8-9 سال کے سن میں
اپنے مخالفین سے یہ اعتراف لے سکتا ہے کہ میں یہاں کا پڑھا ہوا نہیں ہوں بلکہ جہاں سے آیا ہوں وہاں سے علم لے کر آیا ہوں، تو میں جس نبی کا جانشین ہوں وہ نبی بھی اگر کسی کے سامنے زانو ادب طے نہ کرے تو ہرگز جاہل نہیں ہوگا، بلکہ وہ بھی جہاں سے آئے گا وہاں سے علم لے کر آئے گا۔ یعنی امام تقی نے دربار مامون میں بیٹھ کر اپنے علم کو بھی ثابت کیا ہے اور پیغمبر کے اوپر سے اس الزام کو بھی ہٹایا ہے کہ بعض نافہم اور پیغمبر کی صحیح۔ جی جی قبلہ آواز آ رہی ہے، جی بولا تو اسلام نے کوئی دنیا کو پیغام دیا۔ یہیں پر اگر اجازت دیجیے میں ایک جملہ بھی عرض کروں اپنے ناظرین کے لیے اور بالخصوص اپنے جوانوں کے لیے کہ مامون کا امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کرانا یا یہ ابن اقسم سے امام محمد تقی علیہ السلام کا مناظرہ اور امام کی کامیابی، ایک طرف یہ بھی پیغام ہے کہ مامون نے یہ مناظرے کرائے، اس کا ایک سبب یہ تھا کہ پیغمبر کے زمانے سے اس 200 ہجری تک اہل بیت کی بہت بڑی پہچان یہ تھی کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، اور اس علم کی وجہ سے اس 200 سال میں سب نے یہ دیکھ لیا کہ بظاہر اہل بیت کے پاس نہ تو حکومت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ منصب تھا، اس کے بعد بھی اہل بیت کسی کے دروازے پر دکھائی نہ دیے۔ الٹا ہو رہا تھا کہ جو صاحبان منصب اور صاحبان اقتدار تھے وہ اہل بیت پر نظر آ رہے تھے۔ سبب کیا تھا؟ چونکہ علم اہل بیت کے پاس تھا، کسی اور کے پاس نہیں تھا، اور یہی علم سبب ہو رہا تھا کہ لوگ اہل بیت کے مجبور تھے اور اہل بیت کسی کے مجبور نہیں تھے، کسی کے آگے نہیں جھکے۔ یہ آج ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی علمی میدانوں میں محنت کریں، ہم بھی اپنی شناخت علم کو بھی بنائیں، ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں۔ یہی علم ہے جو انسان کو عزت بھی دیتا ہے، یہی علم انسان کی شناخت اور پہچان بھی بنتا ہے، اور اہل بیت کی یہی پہچان تھا، اور مامون یہی چاہتا تھا شناخت ختم ہو جائے۔ مناظروں کا سبب یہ تھا کہ یہ شناخت ختم ہو جائے، آج ہماری یہ شناخت ہو جائے کہ ہم بہت پڑھے لکھے۔ جی ہاں بالکل، ہمارے پاس وقت جو ہے وہ 2-3 منٹ باقی رہ گئے، تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ چونکہ شہادت کا دن ہے تو کیفیت شہادت کو بھی بیان کیا جائے اور اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کیا جائے۔ تو تاریخ میں کیا کچھ قلم بند کیا، کس طرح سے امام کی شہادت واقع ہوئی، اس کے اوپر ہمارے پاس امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ذیقات کے آخر میں ہوئی، روایات میں ہے آخر ذیقات میں، اور یہ بھی دور امام کا بہت سخت دور گزرا ہے، چونکہ 8 سال کے سن میں باپ کو شہید کر دیا گیا، یتیم ہو گئے، اور پھر جیسا کہ ابھی آپ نے بھی سوال میں ضمنی طور پر اشارہ کیا تھا کہ جو مناظرے ہوئے ہیں مامون سے، ایک اور مناظرہ تھا کہ جہاں پر امام نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کے سلسلے میں قرآن سے جواب دیا تھا، کیونکہ اس وقت قاضی القضات نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا۔ امام نے قرآن آیات کی روشنی میں یہ فرمایا تھا کہ نہیں، یہ چونکہ ان المساجد للہ، یہ اللہ کے لیے ہے اور سجدہ ہوتا ہے، لہذا یہ نہیں کاٹے جا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ جب امام نے ثابت کیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اپنے طور پر اپنی رسوائی محسوس کی۔ اس رسوائی کی بنیاد پر پھر بادشاہ کے پاس شکایتیں اور الزامات اور تہمتیں، اور پھر بادشاہ کو یہ بھی جتانے کی کوشش کی ان کے ہوتے ہوئے تمہاری بھی حکومت جا سکتی ہے، یہ شاید تمہاری حکومت کے لیے خطرہ بن جائے، لہذا جو طریقہ امام علی کے ساتھ اختیار کیا گیا، ویسے صدیقہ طاہرہ کے لیے اختیار کیا گیا، امام حسن امام حسین کے لیے وہی طریقہ پھر مامون کے لیے بھی، مامون کے بعد مامون نے جس طرح امام رضا علیہ السلام کے لیے اختیار کیا تھا۔ معتصم کا زمانہ ہے، روایات میں ہے کہ معتصم نے وہی طریقہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اختیار کیا۔ اب یہاں بعض روایات میں ہے کہ معتصم نے مامون کی بیٹی کو ذریعہ بنایا ہے امام کو زہر دینے کے لیے۔ ان روایات کے مطابق ام الفضل نے امام کو زہر دیا ہے۔ اب یہاں پر بھی یا تو انگور کے ذریعے زہر دیا ہے یا شربت میں زہر دیا ہے۔ اس 25 سال کے سن میں گھر میں آنے والی بیٹی، یہ بھی ایک مصلحت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مامون نے کیوں اپنی بیٹی امام محمد تقی علیہ السلام کو دی تھی۔ یہ کبھی کبھی خاندان عصمت میں بیٹیاں اسی لیے بھیجی گئیں کہ
وقت پڑھنے پر ان کے ذریعے سے اپنے مقاصد پورے کیے جا سکیں۔ لہذا امام تقی علیہ السلام کے زمانے میں اپنا مقصد اس طریقے سے پورا کیا ہے کہ امام کو زہر دلوایا ہے، اور جب امام کو زہر دیا ہے اس وقت امام بغداد میں تھے، مدینے سے دور تھے۔ یہاں امام پر جب زہر کا اثر ہوا ہے، آخری وقت ہے، امام علی النقی علیہ السلام وہ بھی بہت زیادہ عمر نہیں تھی، تقریباً 6 سال کا سن امام علی النقی علیہ السلام کا تھا۔ اس 6 سال کے سن میں باعجاز امام نقی پہنچے ہیں اور آپ نے ہی غسل و کفن دیا ہے اور نماز پڑھائی ہے، چونکہ یہ بھی ایک قانون الہی ہے کہ امام کو غسل و کفن و نماز امام ہی پڑھاتا ہے، جانشین پڑھاتا ہے، امام کا معصوم کو معصوم ہی پڑھاتا ہے۔ تو امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد اپنے باپ کو غسل و کفن دیا ہے، جنازے کو تیار کیا ہے۔ یہ بھی ایک اہل بیت کے لیے اور خاندان عصمت و طہارت کے لیے اور نبی کریم کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی کہ ان کی گھرانے کی ایک عظیم ذات اور عظیم شخصیت، بلکہ اس گھرانے کا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک کے بعد دیگر ائمہ کو شہید کیا جا رہا تھا، 9 امام بھی شہید ہوئے ہیں، شہادت نصیب ہوئی ہے، لیکن اتنا تھا کہ شہادت کے بعد معتصم نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اتنی اجازت دی تھی کہ امام کے جنازے کو اٹھایا جائے۔ اور آج کا جو کاظمین کہلاتا ہے، جہاں پر امام موسی کاظم علیہ السلام کی قبر مبارک تھی، امام کے پہلو میں امام محمد تقی علیہ السلام کو دفن کیا گیا، اور جس وقت امام تقی علیہ السلام کو دفن کیا گیا ہے، صحیح ہے مدینے سے دور تھے، صحیح ہے مظلومیت کا عالم تھا، کم سنی تھی، 25 سال کے سن میں شہید کیے گئے، لیکن اتنا تو تھا کہ زہر دینے کے بعد بھی شہادت کے بعد جنازہ قبر تک پہنچ گیا، دادا کے پہلو میں جگہ مل گئی۔ میرا دل یہی کہتا ہے کہ ایسے موقع پر امام جواد نے بھی کربلا کا رخ کیا ہوگا، امام علی النقی علیہ السلام نے بھی کربلا کا رخ کیا ہوگا، اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے میں جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی زبان پر یہی جملہ آتا ہوگا، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، ساری مصیبتیں ایک طرف ہیں، کربلا کے مصائب ایک طرف ہیں، جہاں نبی کا نواسا لاشا بے گور و کفن ہے۔ کیا اولاد کے ہوتے ہوئے قابل تصور ہے کسی کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن ہو؟ امام سید سجاد موجود ہیں لیکن نبی کے نواسے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے بابا کو نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دل تڑپ گیا، باپ کے لاشے کو دیکھا، یہی تو حسرت سے جملہ کہا کہ اماں ان ظالموں نے اپنے پشتہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا نبی کا نواسا بے گور و کفن ہے۔ ایسے موقع پر امام عصر کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، زمانے کے امام، ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے جد امام تقی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اس وقت حالات دگرگوں ہیں۔ یہ دعا ہے، اے امام عصر، آپ کی بارگاہ میں خدا سے ہم یہ دعا کرنا چاہتے ہیں آپ کے وسیلے سے کہ اب ہم نے حالات کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، ہمارے تعجیل فرمائے، اور اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، دنیا اس وقت پریشانیوں کا شکار ہے، کورونا کا شکار ہے، وبا کا شکار ہے، ہم یہ دعا کریں کہ خدا رب عالم سے آج امام تقی علیہ السلام کے صدقے میں خدایا امام جواد کا واسطہ ہے، دنیا سے کورونا کا خاتمہ فرما۔ اور آخر کلام میں ایک یہ ضرور کروں گا کہ 1 مہینہ بس بچا ہے، امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہے، ماہ ذوالحجہ بچا، اس کے بعد ماہ محرم نزدیک ہے، مومنین کے لیے بہت بڑا امتحان ہے یہ ایام جو گزر چکے ہیں، لیکن آنے والا مہینہ جو محرم کا مہینہ ہے، خدا سے دعا ہے معبود تیری رحمت کا واسطہ ہے، معبود تیری عزت و جلال کا واسطہ ہے، پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، تیرے محبوب نبی کا واسطہ ہے، تیرے حبیب کا واسطہ ہے، معبود ایام ازاں سے پہلے اس کورونا کا خاتمہ فرما۔ جزاک اللہ قبلہ، ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ قبلہ، بہت ممنون ہیں، بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ، جزاک اللہ، کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم پھر ایک مرتبہ اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اب ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہندوستان سے مولانا حسنین باقری صاحب۔